السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ المزمل کی تلاوت کریں گے، لیکن سورۃ المزمل کی تلاوت کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر غلط فہمی چل رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر یہ چیز نہ ہو، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں میں ہے اگر میری وہ ویڈیو سنیں تو ان کو ضرور اس ویڈیو کا فائدہ پہنچے۔ لیکن جب بھی کسی کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں مسٹیک ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہا بریک ہے تو اس کو موٹا ہا پڑھا جاتا ہے، اگر موٹی ہا ہے تو اس کو ہا پڑھا جاتا ہے، اگر عین ہے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، حمزہ ہے تو عین پڑھ دیا جاتا ہے۔ لیکن پڑھنے والے کو پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ جب ان کو کسی میں کوئی کہہ دیتا ہے، قاری صاحبان میں سے یا کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ قرآن پاک کی مسٹیک ہے، آپ ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں، آگے سے ان کا یہی جواب آتا ہے اکثر لوگوں کا کہ کہتے ہیں بس میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، جیسے پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے، یہ ذہن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیک کاموں میں استعمال کریں۔ اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو اس کا بھی سوال پوچھا جائے گا ہم سے۔ آج ہم جب بھی کوئی پوچھتا ہے تو اس کو جواب میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا ہمیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ آپ سیکھیں، جہاں سے مرضی آپ سیکھیں، جہاں تک آپ کو جانا پڑے، لیکن علم سیکھیں۔ پھر قرآن کا علم یہ تو سب سے پہلے ہے۔ اگر ایک بندے کو پتہ ہو کہ میری مسٹیک ہے، اس کے باوجود بھی نہ سیکھے تو یہ تو پھر گناہ ہے۔ اکثر لوگ جو وظائف کرتے ہیں اس میں سے سورہ مزمل زیادہ جو ہے وہ وظائف میں شامل کی جاتی ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ وظیفہ اس کا کرتے ہیں، لیکن تلفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ تلفظ ٹھیک نہیں ہوں گی تو معنی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، حرکات چینج ہوں گی، معنی چینج ہو جائے گا، اصل مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اصل مقصد پورا کرنے کے لیے آج میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے، میں نے کہا کہ یہ سوچا ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے، اس کے تلفظ جو ہے ٹھیک کروایا جائے لوگوں کو۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو سن کر سورہ مزمل کی تلاوت مکمل آپ سنیں گے اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ سن کر آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں، تلفظ جو ہے وہ ٹھیک کریں اپنے۔ اور اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی رات کو پابندی کے ساتھ پڑھ کے سوتا ہے تو جب وہ مرتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو کئی سال بعد بھی اگر اس کو اوپن کیا جائے اس کی قبر کو تو اس کا کفن ویسے کا ویسے پڑا ہوتا ہے، اس کے کفن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے کفن کو میلا نہیں ہونے دیتی۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے۔ اور ویسے بھی کوئی بندہ اگر پڑھتا ہے گھر میں پابندی کے ساتھ ہر روز 10 دفعہ 15 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے جو رزق کی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہ ختم کر دیتا ہے، گھر کے اندر برکتیں پیدا کر دیتا ہے، گھر میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اتفاق پیدا کر دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس سورت کو اپنے گھر کے اندر روٹین کے مطابق پڑھا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اب ہم اس کو سیکھیں گے تلاوت کے ساتھ۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ جو ہے اس سورۃ مزمل کی تلاوت کیجئے گا۔ تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك لك في النهار سبحا طويلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا 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 إ
طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.